یہ 7 بہنیں اور بھائی تھے. There were 7 brothers and sisters, and فاطمہ جناح جو ہے ان کی قائد اعظم کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا بہت کلوز تھا. یہ بہن بھائی they were the 2 closest out of the siblings which the parents had. Now during the transfer of power 1947 کا تو آپ کو پتہ ہے that was the time of partition. ٹھیک ہے, that was the time when the partition came, and فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے فارم کیا تھا Women's Relief Committee, اور بعد میں یہ چیز جو بن گئی تھی it's known as APWA. یہ چیز آپ I think you all know what APWA is. It's all Pakistan Women's Association. ٹھیک ہے, so she was the person who actually formed all of this. Now 1965 میں on January the 2nd elections ہونے لگے تھے, اور اس چیز میں فاطمہ جناح از ویری پرومیننٹ ان دیز الیکشنز. یہ پہلی دفعہ تھا کہ الیکشنز ہونے لگے تھے, تو ایک فیمیل جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں اس الیکشن میں نے فائٹ کرنا ہے. نا باقی جو سارے عالمز اور آرتھوڈاکس ریلیجس پارٹیز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ایک فیمیل نہیں پارٹ ٹیک کر سکتی ان الیکشنز میں. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فاطمہ جناح نے کنٹیسٹ کرنا تھا تو ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑا تھا کہ یہ فیمیل تو اتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی, شاید ون آف دی گریٹسٹ ویمن ان پاکستان. تو انہوں نے پھر اپنا جو ڈیسیژن تھا کہ فیمیلز نہیں لڑ سکتی الیکشن, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں, ہم فیمیل کو الیکشن لڑنے دیں گے. اینڈ دس واز ہسٹوریکلی اے ویری بگ ڈیسیژن ٹو بی میڈ. خیر وہ الیکشن تو ہو گیا اور سب کچھ, اور یہ سارا آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بہن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب میں گھر آتا تھا تو یہ ایک روشنی کی طرح مجھے ملتی تھیں, اور میری جو ساری صحت اور میری ساری انگزائٹیز جو ہیں یہ اس کی وجہ سے کم رہتی تھیں, ورنہ یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلی جاتی. اور آپ دیکھیں کہ ان کا رول کیا تھا. قائد اعظم تو اتنے ماشاءاللہ, مطلب ہی واز اے بریلینٹ پرسن, ہی واز اے ویری وائز پرسن, لیکن ان کی سسٹر جو ہے انہوں نے ان کو حوصلہ ان کا کام تھا دینے کے لیے, رائٹ, ناٹ فرام اے میل بٹ فرام اے فیمیل. Okay, so that is that one there. Now the next person in history which we have is Razia Sultana. ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون؟ یہ تھوڑی سی ہسٹوریکل فگر ہے, کافی دیر پہلے کی, in the 1200s. I don't think you know maybe who she is. No? اچھا, ان کا پورا نام جو ہے وہ رضیہ الدین تھا. ان کا کہہ لو کہ جو دوسرا نام تھا وہ جلالت الدین رضیہ تھا. She was trained to lead armies, یعنی اس کو جنگی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی طرح ملی ہوئی تھی. یہ وہ کام کر رہی تھی جو آج کل جو جنرلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. So she was very very important. Okay, she was known as the پانچویں سلطان. ٹھیک ہے, اس کے فادر کا نام تھا شمس الدین التمش. He was the Sultan of Delhi. اور رضیہ سلطانہ جو ہے ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے کہا تھا, اس کے فادر نے کہا تھا کہ جو میری بادشاہی جو پرسن کیری آن کرے گا that will be رضیہ سلطانہ. She is female. لیکن ایک پرابلم آ گئی تھی. ادھر کے جو مسلمان جو بہت بڑے کہہ لو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے بھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ فیمیل نہیں بن سکتی. انہوں نے بہت روکا, بہت کچھ کہا, اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں اب کیا کروں. ہوا یہ کہ ان کے ایک بھائی تھے رکن الدین, اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ ساری سلطنات جو ہے وہ مجھے دے دو. اس نے لے لی سلطنات, لیکن 6 ماہ کے بعد رکن الدین اور اس کی مدر جو ہے ان کا قتل ہو گیا تھا. تو پھر بات آ گئی کہ رضیہ سلطانہ کو سب کچھ ٹیک اوور کرنا پڑا. شی ہیڈ ٹو کم بیک. تو جو سارے یہ نوبلٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے, اس کو بنانا پڑے گا سلطن آف دلی. اینڈ اس کی رینج جو ہے وہ 1236 سے لے کے 1240 تک تھا. ٹھیک ہے, اتنے سال پہلے. شی واز دا فرسٹ فیمیل ٹو لیڈ دا
سلطنت آف دلی اینڈ مغل پیریڈ. مغلوں کا زمانہ آپ کو پتہ ہوگا, رضیہ سلطانہ اس پیریڈ کی ہے. رضیہ سلطانہ کی ایک بہت اچھی بات رہی ہے کہ اس نے اسکولز بھی بنائے ہیں, اس نے اکیڈمیز بھی بنائے ہیں, اس نے ریسرچ سینٹرز بھی بنائے ہیں, اس نے قرآن اور احادیث کے نادر نقشے جمع کیے ہیں ان جگہوں پہ. سو شی واز اے ویری 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 اسٹرانگ کیریکٹر, شی واز اے ویری بولڈ کیریکٹر. تو اس کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے, اور میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ اس کی ہسٹری نا جا کے تو پڑھ لیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. شی از اے ویری پرومیننٹ فگر ان ہسٹری. Now, میرا جب انٹروڈکشن ہوا ہے شاید آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آئی ایم ایکچولی پروفیسر آف کیمسٹری. ٹھیک ہے, آئی ایم این انوائرمنٹل اینڈ انڈسٹریل کیمسٹ. I teach at پنجاب یونیورسٹی. اینڈ اوبیسلی میں کسی سائنسدان کے بغیر یہ لیکچر ختم نہیں کر سکتی, مجھے آپ کو سائنس کا تو ضرور بتانا پڑے گا. تو ایز اے کیمسٹ ہمارے جو سب سے فیمس سائنٹسٹ فیمیل جو ہے وہ ہے میری کیوری, جو شاید آپ کو پتہ ہے اور مجھے آج ہی بتایا گیا کہ میں نے کہنا ہے مادام کیوری. از دیٹ رائٹ؟ آئی تھنک یو نو اباؤٹ ہر. اوکے, نا اس کا پورا نام جو تھا دیٹ واز میری اسکلڈوسکا کیوری. اوکے, آپ کو یہ شاید, شی از پولش, پولینڈ کی رہنے والی تھی. She had nationality, she was Russian, and later she became French. ٹھیک ہے, so وہ روس اور فرانس کے ملکوں میں اس کے زیادہ انٹریکشن ہوا ہے. Now یہ اتنی فیمس کیوں ہوئی ہے؟ یہ فیمس ہوئی ہے فزکس اور کیمسٹری کی وجہ سے. اس نے دو ایلیمنٹس تو ہمیں پتہ ہے جیسے ہائیڈروجن, نائٹروجن, کاربن وغیرہ ہوتے ہیں. اس نے دو نیو ایلیمنٹس جو ہے نا وہ ڈسکور کی تھے. دا فرسٹ ون واز پولونیم, دا سیکنڈ ون واز ریڈیم. نا ادھر مجھے نہیں پتا کوئی ادھر سائنس پڑھ رہا ہے؟ سائنس کی کلاس. اوکے, سائنس کی کلاس ہے. پولونیم اور ریڈیم کے بارے میں آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ دے آر ریڈیو ایکٹیو. گڈ, دیٹس رائٹ. نا میری کیوری was very famous for radioactivity and she won 2 Nobel prizes. Nobel prize کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک بہت, it's one of the highest awards that you can get for discovering something. لیکن ماری کیوری کوئی عام سی بندی تو نہیں تھی, اس نے بہت کچھ کیا تھا. اس کو 2 نوبل پرائزز ملے تھے. پہلا جو تھا وہ فزکس کے لیے تھا 1903 میں, دوسرا جو تھا وہ کیمسٹری کے لیے تھا ان 1911. نا ماری کیوری کی جو ہسٹری ہے وہ کافی اچھی سی ہسٹری ہے. اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ از ویل. جب وہ 12 سال کی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا فرام ٹیوبرکلوسس, جسے آپ ٹی بی کہتے ہو. نا ان کے پاس جائیداد بہت تھی اس کے پیرنٹس کے پاس, لیکن جو جائیداد تھی وہ کسی وجہ سے پولش وار جو ہے اس میں ساری گم ہو گئی, مطلب ان سے نکل گئی ہے وہ ہاتھ سے. تو اس کی فیملی جو ہے اس کو کافی اسٹرگل کرنا پڑا تھا کہ آگے پڑھنا کیسے ہے, کیا کام کرنا ہے, کیسے آگے ترقی کریں گے. نا میری کیوری کی ایک سسٹر تھی برونسلاوا, اس نے میڈیسن کرنا تھا فرانس میں, یونیورسٹی آف پیرس. تو اس نے میری کیوری نے اپنی سسٹر کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے, میں ایک آیا کی طور پہ بن کے میں کام کرتی جاؤں گی اور میں آپ کی اسٹڈیز جو ہے وہ 2 سال کے لیے میں آپ کو سپورٹ کروں گی, لیکن اس شرط پہ کہ جب 2 سال گزر جائیں گے اور مکمل ہو جائیں گے اور آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں, تو اس نے اپنی سسٹر کو کہا ہے کہ آپ کو پھر میرے اسٹڈیز کے لیے مجھے پیسے دینے پڑیں گے. چلو یہ تو طے ہو گیا, اور میری کیوری جو ہے وہ آیا بن کے بچوں کو سنبھالتی رہی, سب کچھ کام کرتی رہی. اس کی سسٹر تو ڈاکٹر بن گئی. تو پھر میری کیوری جو ہے وہ پھر چلی گئی تھی, شی وینٹ ٹو یونیورسٹی آف پیرس. پیرس از ان فرانس, ایز یو نو اٹس دا کیپٹل آف فرانس. ادھر جا کے تو اس نے کافی اسٹڈی کی ہے. دن کے ٹائم وہ اسٹڈی کرتی تھی, رات کے ٹائم ٹیوٹرنگ کر رہی تھی. اینڈ ہوا یہ کہ اسٹڈیز کے دوران اس نے جو بھی کام کرنا تھا, شی ایکچولی فاؤنڈ
the element radium, and this was her first success story. تو آپ دیکھیں کہ اس نے اتنا اسٹرگل کیا تھا, لیکن اس کو جو اجر ملا تھا اپنی سسٹر کی اسٹڈیز کرنے کے لیے کہ اس نے اسٹرگل کیا ہے, بعد میں اس کو نوبل پیس پرائز ملا ہے ان دونوں چیزوں کے. اب آپ نے البرٹ آئنسٹائن کا تو سنا ہوگا, یو نو اباؤٹ آئنسٹائن. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ ماری کیوری ایک واحد پرسن ہے جو کرپٹ نہیں ہوئی تھی, حالانکہ وہ اتنی فیمس, اتنی مشہور سائنٹسٹ بنی ہے, لیکن اس میں کرپشن کبھی نہیں آئی تھی. اینڈ دس از سم تھنگ یو مسٹ آلویز ریممبر, کہ جو شہرت آپ کو ملتی ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سے نہیں جانی چاہیے. اٹ شوڈ اسٹے ان سائڈ یو. یو شوڈ ریمین ہمبل. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اتنی قابلیت دی ہوتی ہیں. These were all the females that I wanted to discuss with you in history. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیمیلز نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے اور وہ کیا کر بھی سکتی ہیں. اب ہم پاکستان کی طرف واپس آ جاتے ہیں. لیٹس کم بیک فرام پیرس اینڈ لیٹس اسٹے ٹو پاکستان. پاکستان میں اس دور میں, آج کل کے زمانے میں بہت ترقی ہو رہی ہے فیمیلز کی, جو شاید آپ کو پتہ ہے, شاید آپ کو نہیں بھی پتہ ہوگا. ابھی تھوڑی سی ایگزامپلس میں آپ کو دے دیتی ہوں. اسٹیٹ بینک کا تو آپ کو پتہ, پہلے گورنر جو تھا وہ ایک میل تھا. اب جو ریسنٹلی اپوائنٹ جو ہوئی ہیں وہ ہے ڈاکٹر شمشاد اختر. شی از فیمیل اینڈ شی از گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وچ از اے ویری بگ پوزیشن. ابھی یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ 2 لیڈی ڈاکٹرز ہیں آرمی میں, ان کا رینک جو ہے وہ اب میجر جنرل کا ہو گیا ہے, جو کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ واقعی بہت ترقی کی بات ہے. 1-2 اور ایگزامپلس ہیں کہ ایک بہت 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 بہادر صحافی تھیں, ان کا نام تھا رضیہ بٹی. آرٹک ریجن کا تو آپ نے سنا ہوگا. دس از ویئر دیر از لاٹس آف آئس اینڈ سنو. ادھر جانا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. یوزلی لوگ ایکسپیڈیشنز بھی ادھر جاتے ہیں. پاکستان سے ایک فیمیل تھی, انوشکا. She was the first woman and first Pakistani to go to the Arctic region. بہت مشکل کام اس نے کیا. ایک اور پرسن تھی نفیس صادق. She was a physician. اس نے ساری عمر گلوبل ہیلتھ ایشوز جو ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا. اس کا بہت نام ہے گلوبلی. Next thing is that we had a very famous architect. Now architecture, what is architecture? It's kind of making buildings and things like that, designs, isn't it? Okay, the first female architect in Pakistan was Yasmin Lari. She was very famous, okay? Now, these are all the people that I've mentioned that are in Pakistan, and they're on ground. On ground کا یہ مطلب کہ ان کے پاؤں بھی زمین پہ ہیں. جو اوپر جاتے ہیں اسکائز میں وہ کیا کرتے ہیں؟ Well, in 1959, اتنی دیر پہلے, you know, so many years پہلے, we had a person called Miss Shukriya Khanum. She was the first female to be given a pilot's license. Pilot جو جہاز اڑاتے ہیں. And she was awarded a commercial pilot license, okay, a CPL in 1959. جب میرا خیال آپ سے کافی دیر پہلے, آپ نے تو شاید اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا. اب اس کے اوپر میں نہیں کچھ کمنٹ کروں گی. Okay, so that was in 1959. تو اب یہ دیکھیں کہ 2006 میں, 2006 میں ایک آل فیمیل کرو نے ایک فوکر, جو یہ جہاز جاتے ہیں فرام مے بی اسلام آباد ٹو لاہور اینڈ ملتان, اس کے اوپر جو سارا کرو تھا وہ ساری فیمیلز کا تھا. اس کے اوپر کوئی میل پائلٹ ہی نہیں تھا. فیمیل بھی پائلٹ تھی, ایئر ہوسٹیسز بھی پائلٹ تھیں, اینڈ the supporting crew were all female. Then in March 2006, 4 women pilots formally joined the Pakistan Air Force. Okay, this was the first time that happened. There is another lady from Pakistan, Naseem Hameed. She became the fastest woman of South Asia in the 100-meter race. یعنی کہ 100 meters جو بھاگنا ہوتا ہے, she was the fastest woman in the South Asian Games. Shabana Akhtar was another very, very, very famous athlete. In 1993 and 1995,
She won 2 gold medals for long jump. Long jump کا بھی آپ کو پتہ کہ کتنا مشکل sport ہوتا ہے. She won that. And finally in 1989 جو بہت اچھی بات ہے, the first women bank وہ کھلا تھا, اور یہ ایک واحد بینک ہے جو فیمیلز کو فائنینسنگ بھی دیتا ہے اینڈ لکس آفٹر دیئر انٹرسٹ. سو اور ادھر فیمیلز ہی کام کرتی ہیں, وچ از ویری ویری گڈ فار دیٹ. نا یہ سارے ایگزامپلس تو میں نے آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے ساری باتیں آپ سے کی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اتنا تو تفصیل میں بتا دیا ہے کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہے ایز اے فیمیل, اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ آج آپ گھر جائیں گے تو آپ ایک دفعہ تو سوچیں گے کہ آپ میں سے نا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور مجھ سے ایک اور بھی وعدہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آئی ایم فیمیل اور مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو شاید ہی میلز بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور بہت بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, اپنے دل میں رکھیں گے, اور اللہ سے دعا مانگے کہ آپ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی مطلب فیمیلز کی بات کی, میں بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کی بات میں جا کے کروں گا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ میں ایک پروجیکٹ اکٹھے کرتا رہا ہوں. کچھ عرصہ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزرا, تو یقین کیجیے گا میں اتنا ہارڈ ورکر جو کہ سو کالڈ اسٹوڈنٹس میں بڑا فیمس ہے کہ جی قاسم صاحب بڑے محنتی انسان ہیں, یقین کیجیے گا کئی دفعہ میں ہاتھ اٹھا لیتا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اتنی محنت میں نہیں کر سکتا. ایک بار ہم نے ورک شاپ کرنی تھی, ڈاکٹر صاحبہ ساری رات بیٹھ کے اس ورک شاپ کی تیاری کرتی رہی کہ صبح ورک شاپ کرنی ہے, اگر وہ معیاری نہ ہوئی تو کیا بنے گا, اور ود ٹیمپریچر 103. تو یہ جو بگ ہینڈ ڈاکٹر صاحبہ کو جاتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کوٹ نہیں کیا, وہ ایک یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ باہر سے پڑھیں, پی ایچ ڈی کریں, پوسٹ ڈاک کریں, اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ ڈائریکٹ پروفیسر کے طور پہ آئیں. ڈاکٹر صاحبہ لاہور کالج 3 سال پڑھاتی رہی ہیں, اس کے ساتھ یونیورسٹی پنجاب میں 3 سال پڑھاتی رہی ہیں, اور 3 سال گزر گئے ہیں آپ کو, اور ابھی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اس قوم اور ملت کی اور خدمت کریں گی. میری طرف سے اور میرے تمام اسٹوڈنٹ کی طرف ڈاکٹر صاحبہ کو بہت سا شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو.